الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. پیچھے کی آیتوں میں ہم نے سنا کہ دین کے معاملے میں اسلام قبول کروانے میں یا کسی کو مسلمان بنانے میں کوئی زبردستی نہیں، اس کے ساتھ کسی طرح کا زبردستی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس پر جو اعتراض ہوا اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا تھا کہ جہاد کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر اعتراض غلط ہے۔ جہاد ہوتا ہے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے، نہ یہ کہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ جب ظلم زیادتی اور فتنہ و فساد خون ریزی یہ سب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک یہ طریقہ بتایا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری دے دی کہ آپ اس طریقے پہ آپ اس چیز کو دور کر سکتے ہیں۔ ہاں پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ملک اگر اس طریقے پہ فتح ہو گیا آ گیا تو وہاں کے باشندوں کو مجبور نہیں کیا جاتا، ان کے سامنے 3 آپشن رکھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو آپ سب سے پہلا یہی کہ اسلام قبول کر لیجیے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے دونوں کامیابی ہے، دونوں جہان میں کامیابی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے مذہب پہ برقرار رہیے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومت رہے گی، ہمارے لوگ رہیں گے، تو آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس حفاظت کے لیے آپ کو جو ہے ہم کو ٹیکس دینا پڑے گا، تاکہ یہ کہ ایک عملہ آپ کے لیے پورا رکھنا پڑے گا نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم لوگ رہتے تھے ان کی پوری حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے، اور پوری جان مال، اگر حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر کوئی چوری ہو گئی اور چوری کرنے والا مسلمان پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے قصاص سے، کیونکہ اب وہ پوری ذمہ داری پہ آ گئے۔ حقوق میں، ظاہری حقوق میں اب وہ مسلمانوں کے برابر ہو گئے، جو ظاہری حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اگرچہ وہ اسلام اور اس میں تو برابری نہیں ہے، لیکن ظاہری حقوق میں برابر ہو گئے کہ یہ دوسرا ہے۔ اگر وہ دونوں پہ نہیں راضی ہو رہے ہیں، یعنی نہ ایمان لا رہے ہیں نہ ذمیت اختیار کر رہے ہیں، تو پھر کہا جائے گا پھر آئیے تلوار ہمارا فیصلہ کرے، آپ کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ تیسرا وہ جو کہا تھا، پہلے کسی بھی صحابہ اکرام کہیں بھی گئے سب سے پہلا اسلام کے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، ہمارے یہاں حفظ و امان میں آ جاؤ۔ نہیں مانے ٹھیک ہے تو پھر تم جزیہ دے کے رہو، ذمی بن کے رہو، جزیہ دے کے رہو۔ پھر بھی اگر اس پہ بھی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ایسے کیڑے ہو گئے کہ ان کو ختم کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں دو طرح کا آپشن ان کو ملا، تو اب تلوار فیصلہ کرے گی، اب آپ رہیں یا پھر ہم رہیں۔ تو یہ تو تیسرا مطلب وہ سب سے آخری میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلا، اور وہاں یہ مجبور نہیں کیا جاتا کہ آئیے آپ مسلمان ہوئیے، یا تلوار اس کی کندھے پہ رکھ کے کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہوئیے۔ دوسرا آپشن جو ذمہ ہونے کا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور بہت سے ممالک نے اس پہ رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے ہم رہیں گے۔ اور اس سے زیادہ جو ان کے بادشاہ تھے غیر مسلم، ان کی جو بادشاہت تھی، اس حکومت سے زیادہ محفوظ اپنے آپ کو اسلامی حکومت میں وہ
سمجھنے لگے. اور اس سے زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والے جو حفاظت اور جو ان کو سیکورٹی دے دیں گے وہ غیر کہاں دے پائے گا, وہ حفاظت مل جاتی تھی. تو بلکہ بعض ممالک نے تو درخواست بھیجی اپنے وہاں سے کہ آئیے ہمارا جو بادشاہ جو ہے بڑا تاناشاہ ہو, آپ اس پہ چڑھائی کیجیے اور اس پہ قبضہ وہ فتح حاصل کیجیے اور آپ آئیے یہاں پہ ہمارے وہاں حکومت کیجیے. درخواست لکھ کے بھیجا کہ آئیے آپ, یہ ظلم کرتا ہے عوام پہ, ایسے کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اللہ کی کو رد کر دیا جائے گا, اللہ کو نہیں مانا جائے گا, اللہ کے نبی کو نہیں مانا جائے گا, تو وہاں چھوٹے چھوٹے قوانین کہاں سے مان سکیں گے. چھوٹے چھوٹے قانون تو ویسے ہی وہ توڑ دیں گے. جو سب سے بڑے مالک کا انکار کر دے, بنانے والے کا انکار کر دے, دنیا کا نظام چلانے والے کا انکار کر دے, تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا انکار کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. وہ تو جب من کرے گا تب توڑ دے گا. تو یہ ہے کہ لیکن دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی دونوں راستے کھل چکے ہیں, دونوں راستے صاف صاف ہیں, دودھ اور پانی صاف واضح ہے. اب جس کی عقل گوارا کر رہی ہے آئے ہدایت کے راستے پہ, نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر گمراہی کے راستے پہ چلو, ایک دن پتہ چل جائے گا. اللہ نے ساری چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری چیزیں کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دی. اور اب تو انبیاء آنے والے نہیں, تو وارثین انبیاء جو علماء کہے جاتے ہیں, وارثین انبیاء, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دین کا یہ کام دے رہے ہیں. تو اب اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, جو چاہے آئے, جو چاہے جائے. اور جانے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے, آنے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے, کیونکہ کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں. الگ طرح آگے جو ہے پھر آگے کی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. اس آیت سے ایمان والوں کو وہ قلبی سکون ملتا ہے جو آیت قرآنی آیات کا ترجمہ کو سمجھتے ہیں, یا جو قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور دوست اپنے دوست کو کبھی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا, کبھی مصیبت میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا. دنیا کی اور دوست اپنے دوست کو کبھی کسی بیماری میں ملوث ہونا بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. جو حقیقی دوست ہو, دوست بھی تین طرح کے ہوتے ہیں, دنیاوی دوست کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک جانی دوست ہوتا ہے, ایک مالی دوست ہوتا ہے, ایک نانی دوست ہوتا ہے. نانی دوست کا مطلب جب تک کہ پیسہ ویسا ہے تب تک تو خوب واہ واہ دوستی ہے, اور کیا حال ہے. مالی دوست کی مال دولت ہے تب تک تو خوب چل رہا ہے, اور جہاں غربت آئی اور اپنے اوپر حالات آئے تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے, بے وفا ہوتے ہیں. اور ایک جانی دوست ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کیسے بھی حالات آ جائے, وہ ساتھ نہیں چھوڑنے والا. ایسے دوست بڑے. اور ایک دوست یہ بھی ہے کہ ایمانی دوست, ایمان میں جو چیز ایمان میں رکاوٹ بننے والی ہے, ان چیزوں کی طرف اگر اس کا دوست جا رہا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کرے, اس کو روکے. اور اگر جو بھی دوست یہ غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ دوست نہیں, دشمن ہے. جو کہہ رہا ہے کہ چلو مووی دیکھنے چلے, یا کہیں اور غلط گناہ کے راستے پہ چلو, بڑا مزہ آ رہا ہے, چلو دوست کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے. اور تصور کرے کہ کوئی آپ کو آگ میں کی طرف, آگ والے راستے کی طرف لے جائے تو وہ دوست ہے یا دشمن. خود اپنا فیصلہ کر لیں انسان کہ وہ ایسے شخص کو دوست بنانے کے, ایسا شخص دوست بنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اللہ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان والے اگر اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے رہیں گے, اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایمان والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا, تنہا نہیں چھوڑا, کبھی بھی. حالات آئے ہیں, اور وہ حالات بھی آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہوں, یا کچھ کوتاہیاں اس کے حق, اس کے کھاتے میں رہ گئی ہیں, وہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں اس کی, تاکہ یہ ہمارے پاس جب آئے تو یہ ایک دم پاک صاف ہو کے آئے, ایک دم دھل دھلایا آئے, کہ ڈائریکٹ اس کو جنت میں بھیجنا جائے. اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے, جیسے ایک بچے سے اس کی ماں کو ہوتی ہے کہ بچہ اگر گندا ہو تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو پکڑ کے لے آتی ہے, نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اور بچہ چلاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اس کو خوب نہلا دھلا کے, اس کو صاف ستھرا کر کے, وہی بچہ جب کل کو جوان ہوگا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ میری ماں مجھ کو کتنا خیال کرتی تھی, کہ میری صفائی ستھرائی کا ہر وقت خیال کرتی تھی, اور مجھے ہر وقت کتنا تھوڑا گندا ہو جاتا تھا تو صاف ستھرا کر کے مجھ کو کرتی تھی. بندہ جب دنیا سے, اس دنیا کی مصیبتوں کو جھیل کے آخرت کی طرف جب جائے گا نا, تو کہے گا واہ میرے مولا, آپ کتنے کریم اور کتنے مہربان تھے کہ آپ نے ہمارے سارے گناہوں کو دنیا ہی میں کسی نہ کسی مصیبت کے ذریعے سے صاف کر دیا. دنیا میں انسان تھوڑی تھوڑی مصیبتوں کو دیکھ کے پریشان ہونے لگتا ہے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک ماں باپ سے سینکڑوں گنا زیادہ بندوں سے, اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں.
وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس جب آئے تو ایک دم دھلا دھلا آئے، ایک دم صاف ستھرا آئے، اس کے پاس کوئی نہ آئے، اسی لیے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو کوئی پریشانی آ گئی، چلو اسی لیے بندے کو صبر کرنا سیکھنا چاہیے، علاج دور کرنے کا طریقہ اور ایک تدبیر تو اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک دم بیٹھ جائے، یہ نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی، سنت یہی ہے کہ اگر بیماری ہے تو بیماری کا علاج کرو، لیکن بے صبری کا اظہار نہ کرنا چاہیے، دل پریشان ہے اور ہر کسی سے شکوہ و شکایت، کیا کریں بڑے دن سے پریشان ہیں، کچھ لوگ تو عجیب عجیب الفاظ کہہ دیتے ہیں اپنے زبان سے، کچھ نہیں، بس حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ کتنا برسہ بس بیمار تھے، لیکن ان کی زبان سے کبھی شکوہ و شکایت کے الفاظ، بہرحال وہ تو نبی تھے، لیکن بہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اس کی طاقت کے بقدر ہی ڈالتا ہے، جتنا اللہ پاک کو معلوم کہ یہ برداشت کر لے گا اتنے ہی اس کے اوپر جو ہے مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ کوئی سوچے کہ ہماری دنیا کی زندگی پوری عیش و عشرت کے ساتھ گزر جائے، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کا یہ ہے ہی نہیں نظام، کیونکہ یہ دنیا دونوں سے مل کے بنی ہے، خوشی اور غم، کیونکہ اگر کسی کو بیماری بھی نہیں آئے تو بہرحال صدمہ تو ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی عزیز مرے گا، کسی کے کوئی رشتہ دار چلا جائے گا، وہ صدمہ ہے، بیٹے بچے کچھ بیمار ہو گئے یا کچھ نہ کچھ تو آتا رہے گا دنیا میں، یہ بس یہی ہے بندے کا کام، یہی ہے کہ نعمت ملے تو شکر سے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، نعمت کوئی جا رہی ہے تو صبر کر لے، انا للہ پڑھ لے کہ اللہ یہ تیری ہی چیز تھی، آپ ہی نے لے لیا، کون سا ہمارا نقصان ہوا، چند دن ہمارے پاس آ کے دیا، آپ کا شکر ہے کہ کچھ دن کے لیے ہمارے پاس رہی، اب جیسے ہم کو کوئی گاڑی دے دے چند دن کے لیے تو بھائی تھوڑا سا چلا لو، پھر اب وہ آ کے مانگے کہ لاؤ بھائی اب ہماری گاڑی دو، تو ہمیں رونا پیٹنا کیا، ہاں یہ ہے کہ چند دن ساتھ میں رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا اس سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اور وہ تکلیف ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہ وہ جو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کو بس ایسے ہی چلو اب کچھ ملنے والا نہیں، اس تکلیف پہ اگر بندے نے صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بے انتہا اجر کا وعدہ ہے، بے پناہ اجر کا وعدہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے، کوئی حساب کی چیز کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور دوست اپنے دوست کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، غرض یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں، ہم ہی بے وفائی کا ثبوت پیش کرنے لگیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ادھر سے تنبیہات آئیں گی نا، تنبیہ تو آئے گی ادھر سے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، یعنی روشنی کی طرف، تو یہ تو ہو چکا تھا، یہ پچھلے ہفتے پورا اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا، آگے کی آیت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا، وقت ہو چکا ہے، چلیے انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے سے کیا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا دینا الا ادیتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على من عاداهم، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحمد سبحانك لا إله غيرك،
اللهم لعن الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. آمين يا أرحم الراحمين، آمين يا غياث المستغيثين، آمين يا كاشف المكروبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.